السلام علیکم دوستو، آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا خادم رانا محمد عاشق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے تو سیاسی موضوع، لیکن اس موضوع پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ حالات کا تقاضا یہی ہے کہ کیونکہ حالات کا تقاضا یہ ہے سر کہ آج سے 9 مہینے ایک ایسا لیڈر جس کو دنیا پسند کرتی ہے، جس کو دنیا لیڈر مانتی ہے، بات تو یہ ہے کہ دنیا بھی تو مانے نا لیڈر، اور اس کو لیڈر دنیا مانتی ہے اور دنیا پسند کرتی ہے، اس کی بات پہ دنیا اعتماد کرتی ہے، اور وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے۔ اس کا نام ہے محترم جناب انتہائی قابل احترام عمران خان صاحب، جس پہ دنیا رشک کرتی ہے، دنیا مانتی ہے، دنیا ان پہ اعتماد کرتی ہے۔ تو سر بات یہ ہے کہ آج سے 9 مہینے پہلے عمران خان نے یہ بات کہی تھی، کیونکہ جب رجیم چینج ہوا تھا اور رجیم چینج کے بعد یہ امپورٹڈ سرکار وجود میں آئی، تو عمران خان نے یہ بات کیٹیگوریکلی یہ کہی تھی کہ اس ملک کے حالات بہتر نہیں ہیں، اور ملک کے حالات اس قدر بھیانک ہیں کہ آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ آپ الیکشن کی طرف آئیں، الیکشن کروائیں، فریش مینڈیٹ لیں، جس کو عوام چاہے وہ اقتدار میں آ جائے، تو عوام جس کو پسند کریں وہ اقتدار میں آ جائے۔ تو یہ بات امپورٹڈ سرکار کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، پسند نہیں آ رہی تھی۔ اس لیے نہیں آ رہی تھی کہ یہ سازش کے ذریعے امپورٹڈ سرکار رجیم چینج کے ذریعے وجود میں آئی، کیونکہ ان کو تو اپنے کیسز ختم کروانے تھے، اپنے کیس معاف کروانے تھے، اور ان کو ملک کے ساتھ تو کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ کیونکہ اس لیے یہ بات عمران خان صاحب کی امپورٹڈ سرکار کو ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ان کو ملک کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا، ملک کے ساتھ کوئی ان کا واسطہ نہیں تھا، ملک کے ساتھ ان کی وفاداریاں نہیں تھیں۔ اس لیے عمران خان صاحب کی بات ان کو پسند نہیں آ رہی تھی۔ میرے لیڈر عمران خان صاحب نے بارہا دفعہ ان کو کہا کہ آپ فریش مینڈیٹ کے ذریعے آ جائیں، الیکشن کروائیں، الیکشن الاؤنس کریں، چلیں الیکشن کی ڈیٹ دے دیں مجھے، کہ بتا دیں کہ الیکشن کب کروانا ہے، اس کے مطابق فریش مینڈیٹ میں جو حکومت وجود میں آئے، جس کو عوام پسند کرے، پاکستانی قوم پسند کرے، اوورسیز پاکستانی ہمارے بھائی جو باہر بیٹھ کر ہمیں لاکھوں ڈالر اور پاکستان کو ڈونیٹ کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی مشاورت کی جائے، اور ان کا ووٹ بھی جو ہے نا عمران خان صاحب نے، میرے لیڈر نے ان کا ووٹ جو ہے نا کا حق دیا تھا کہ ان کو ووٹ کا حق ہے، یہ ووٹ ڈالیں، کیونکہ وہ لاکھوں ڈالر ہمیں سالانہ بھیجتے ہیں پاکستان کی مدد کے لیے۔ وہاں پہ حق حلال کی روزی روٹی کرتے ہیں، اس میں سے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر یہاں بیچتے ہیں ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے۔ ان کا ووٹ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کا ووٹ کاسٹ کیا جائے اور ان کو ووٹ کا حق دیا جائے۔ جیسے یہ رجیم چینج ہوا، امپورٹڈ سرکار گورنمنٹ میں آئی، انہوں نے ان کے ووٹ کو حق جو ہے محروم کر دیا حق سے۔ تو بات یہ ہے، کیونکہ خان صاحب تو کہہ رہے تھے الیکشن کروائیں، جو مینڈیٹ لے وہ حکومت میں آ جائے۔ خان صاحب تو کہتے تھے کہ میں نے وہ حکومت بھی نہیں لینی، وہ حکومت بھی میں نے نہیں لینی چھانگا مانگا کی، چھانگا مانگا کی مقصد وہ حکومت میں نے نہیں بنانی جو 2/3 اکثریت سے نہ ہوئی تو میں حکومت میں نہیں آؤں گا۔ 2/3 اکثریت سے خان صاحب انشاءاللہ تعالی اگلے وزیر اعظم میں دیکھ رہا ہوں، قوم ان کو پسند کرتی ہے۔ تو یہ بات امپورٹڈ سرکار کو ہضم نہیں آ رہی تھی، ان کو بری لگ رہی تھی۔ خان صاحب نے بتا دیا تھا کہ معاشی حالات ہمارے ڈاؤن ہو جائیں گے، یہ وقت نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے رجیم چینج کا، یہ وقت نہیں ہے گورنمنٹ کو چینج کرنے کا، مہربانی کریں گورنمنٹ کو چینج نہ کریں، معاشی حالات خراب ہو جائیں گے۔ آج وہی ہوا، اس مرد کلندر کی یہ بات سچ ہوئی کہ حالات اس قدر بھیانک ہو گئے ہیں
کہ غریب آدمی پریشان ہو گیا ہے، غریب آدمی لٹ گیا ہے، غریب آدمی بد دعائیں دے رہا ہے اس امپورٹر سرکار کو، اس لیے دے رہا ہے کہ ان سے معاشی حالات بہتر نہیں ہو سکے، ان سے معاشی معاملات بہتر نہیں ہو سکے، مہنگائی کا جو جن ہے وہ بوتل سے باہر ہی نہیں آ رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی اتنی ہے، غریب آدمی جو دیہڑی کر کے آ رہا ہے وہ 1000 روپے یا 800 روپے کی دیہڑی کر کے آ رہا ہے، سارا دن مزدوری کر کے آ رہا ہے اپنی، اگر وہ چینی پتی لیتا ہے تو گھی نہیں ہے، گھی لیتا ہے تو آٹا نہیں ہے، خدارا ملک پہ ترس کھائیں، ملک کو اس نہج پر نہ لے جائیں کہ کسی کے بس کی بات نہ ہو سنبھالنا، خدا کا واسطہ ہوش کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں۔ اور پھر جس مرد کلندر پہ دنیا اعتماد کرتی ہے اس کا نام میرا لیڈر عمران خان صاحب ہے، اور اس مرد کلندر نے کہا تھا کہ میں نے جیسے ہی، کیونکہ انہوں نے تو، میں 2 اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہا ہوں، پنجاب اور خیبر پختونخوا، لیکن انہوں نے اس میں بھی روڑے اٹکائے، اس میں بھی لیٹیگیشن میں لے گئے، لمبا کرنے کے لیے کام عدالتوں کے ذریعے ادھر ادھر، لیکن جیسے عمران خان نے کہا کہ ٹھیک ہے اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں، اعتماد میں ان کے پاس 186-87 ممبر تھے، اگر اسپیکر کا ووٹ کاسٹ کریں بیچ میں ملائیں تو 187 بنتے ہیں، ویسے 186 تھے، اور 2-3 لوگ انہوں نے ادھر ادھر کیے ہمارے خرید و فروخت میں ذریعے، کیونکہ یہ بڑی مشہور ہیں خرید و فروخت کے لیے نا، انہوں نے 2-3-4 لوگ ہمارے اوپر نیچے کیے، پھر بھی ہم نے اعتماد کے ووٹ میں کامیابی حاصل کی، اور ساتھ ہی خان صاحب نے جو قوم سے وعدہ کیا تھا، جو قوم کو کہا تھا کہ میں جیسے اعتماد کا ووٹ لوں گا اس کے بعد فوراً اسمبلی تحلیل کر دوں گا، اور خان صاحب نے اس وعدے کو نبھایا، اس مرد کلندر نے قوم کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ نبھایا، اس نے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ اس لیے نبھا رہا ہے قوم کے ساتھ وعدہ کہ وہ سچا لیڈر ہے، ایماندار ہے، مخلص ہے، قوم سے، ملک سے مخلص ہے، تو اس نے یہ وعدہ نبھایا اپنا، کہا کہ میں اسمبلی تحلیل کروں گا پنجاب کی۔ پہلے گورنر کو میرے خیال ہے کہ وہ اسمبلی ارسال ہوئے کافی ٹائم ہو گیا، 48 گھنٹے ہوتے ہیں گورنر کے پاس کہ وہ اسمبلی پہ سائن کرے، اور اگر سائن نہیں کرے گا تو 48 گھنٹے کا وقت زیادہ ہو جائے گا، تو وہ خود بخود، تو گورنر کے پاس 48 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، اگر وہ 48 گھنٹے میں اسمبلی پہ سگنیچر نہیں کرتا تو خود بخود اسمبلی تحلیل سمجھی جائے گی۔ تو میرے لیڈر عمران خان صاحب نے وہ وعدہ بھی قوم کے ساتھ نبھایا، اور اب امپورٹڈ سرکار پریشان اتنی ہے، اتنی زیادہ پریشان ہے کہ ایک شخص گھر میں بیٹھا اس نے ایسا پتہ کھیلا کہ امپورٹڈ سرکار کی نیندیں حرام کر دیں، نیندیں اڑ گئیں۔ سوچیں ابھی وہ گھر میں بیٹھا ہے، اگر وہ گھر سے باہر آئے گا، گھر سے عوام میں نکلے گا تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ 13-14 جماعتیں ایک سائڈ پہ، ایک اکیلا قوم کو ساتھ لے کر چل رہا ہے، قوم کا دکھ درد سمجھ رہا ہے، قوم کی تکلیف محسوس کر رہا ہے، کیونکہ وہ خود تکلیف میں ہے، اتنا جو خان صاحب پہ حملہ ہوا ہے وہ خود بڑی تکلیف میں ہے، اور وہ قوم کا درد بھی سینے میں لے کر تکلیف محسوس کر رہا ہے، قوم کا درد سمجھ رہا ہے، قوم کی تکلیف سمجھ رہا ہے، لیکن امپورٹڈ سرکار کے کان پر جوں نہیں رنگی، ان کو قوم کے درد اور تکلیف کی سمجھ نہیں ہے۔ اس لیے سمجھ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے تو اپنے کیس معاف کروانے تھے، اپنے کیس ختم کروانے آئے تھے، ان کا تو قوم کے ساتھ لینا دینا ہی نہیں ہے، ملک کے ساتھ تو ان کو مخلص ہے ہی نہیں یہ، اگر مخلص ہوتے تو خان صاحب کو کہتے ٹھیک ہے جی آپ کہتے ہیں تو ہم فریش الیکشن میں آ جاتے ہیں، جو مینڈیٹ لے گا وہ حکومت بنائے گا، لیکن یہ تو مخلص نہیں ہے ملک کے ساتھ نا جی، نہ ان کو ملک کے ساتھ کوئی سروکار ہے، تو اس لیے گزارش ہی ہے کہ ایک گھر میں بیٹھا شخص ان کی پریشانی کا باعث بن رہا ہے، ان کے لیے ان کو لوگ پسند نہیں کرتے، پاکستانی قوم پسند نہیں کرتی، پاکستانی قوم ان کا نام سنتی ہے، یقین کریں وہ ٹی وی کا سوئچ آف کر دیتی ہے کہ نہیں، صرف عمران خان قوم کے ساتھ مخلص ہے، اور وہ چاہتا ہے
کہ میری قوم خوشحال ہو، میری قوم خوشحال ہو، میری قوم جو ہے نا، میری قوم کے پاس روزگار ہو، میری قوم کے پاس وہ اچھے وسائل ہوں، میری قوم خوشحال ہو جائے۔ لیکن یہ قوم کا درد ہی نہیں سمجھ رہے۔ یہ وہ ایک شخص زخمی حالت میں خود درد میں ہے اور اپنا درد بھی لے کے بیٹھا ہے سینے میں، اور اس قوم کا درد، پاکستانی قوم کا درد بھی سینے میں محسوس کر رہا ہے، لیکن ان کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی۔ خدارا ہوش کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں۔ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ ملک کو کس طرف لے جانا چاہتی ہے امپورٹڈ سرکار؟ کیونکہ خان صاحب نے پنجاب اسمبلی تحلیل کا وہ اپنا پرویز الہی صاحب نے بھیج دیا ہے سمری گورنر کو، اور آج خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کو خان صاحب نے بلایا ہوا ہے، تو آج مختلف میٹنگز بھی خان صاحب نے رکھی ہیں سینئر لیڈرشپ کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے جیتے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ نے چاہا تو خان صاحب 2/3 اکثریت سے وزیر اعظم بنیں گے پاکستان کے، اور پاکستان کے معاشی اور مسائل تب جا کے حل ہوں گے۔ ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو خود نورا کشتی ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، خود ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ترلے کرتے پھر رہے ہیں، ایک دوسرے کے پاؤں پڑتے پھر رہے ہیں امپورٹڈ سرکار آپس میں۔ وہ اس لیے کہ ان کو سوائے اپنے معاملات کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا، ملک کی عوام نظر نہیں آ رہی، پاکستانی قوم نظر نہیں آ رہی۔ پاکستانی قوم پریشان ہے، مہنگائی کے لیے پریشان ہے، ویسے پریشان ہے، ان کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو واحد لیڈر عمران خان صاحب ہیں جن کو ملک کی فکر ہے، کو پاکستانی قوم کی فکر ہے۔ تو اس لیے دوستو 4-5 دن شاید ویڈیو نہیں بن سکی، مجھ سے تبصرہ نہیں ہو سکا سیاست پہ بھی ویسے بھی، کیونکہ سردی ایک بہت تھی، تو اس کے بعد کچھ طبیعت بھی ناساز تھی۔ تو اس لیے دوستو دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کو خوش و خرم رکھے، اور اپنے لیے بھی دعا کریں، قوم پاکستان کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی دعا کریں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کوئی دماغ میں، ان کے دلوں میں کوئی ملک کی سوچ رکھنے والا ان کو بنا دے۔ لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا، ملک کی سوچ ایک ہی شخص رکھ رہا ہے، وہ اس کا نام ہے عمران خان صاحب۔ تو دوستو اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تو سب سوشل میڈیا کے دوستوں کو اور یوٹیوب کے دوستوں کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، خوش و خرم رکھے۔ تو میری دعا ہے سب دوستوں سے کہ سب دوست خوش رہیں، مل جل کر رہیں، اور سب ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا اچھی بات ہے۔ تو دوستو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اور سب اپنا خیال کریں، اور سب ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچیں، اور خوش و خرم رہیں۔ سب دوستوں سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ، اپنا خیال کیجیے گا۔ دوستوں سے معذرت کرنی ہے کہ میں نیو ہوں یوٹیوبر پہ، تو مجھے اتنا وہ بن سنور کر، اتنا مسکا پالش لگا کر مجھے نہیں آتا۔ تو اگر دوستوں کو کوئی غلطی کوتاہی مجھ سے ہو جائے تو دوست معذرت ہے، دوست معاف کر دیا کریں، کیونکہ مجھے وہ کافی سارے دوستوں کو دیکھا، وہ کوئی میک اپ کرتا ہے، کوئی کیسے کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، پھر جا کے یوٹیوب پہ آتے ہیں۔ تو سر میں سادہ سا بندہ ہوں، تو اگر کوئی مجھ سے غلطی گستاخی ہو جائے کرے، کوئی الفاظ میں، کوئی مقصد کہ میرے میک اپ میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، تو کیونکہ میں میک اپ تو کرتا نہیں ہوں، دوست بہت سارے میک اپ کر کے یوٹیوب پہ آتے ہیں، تو میں سادہ سا ہوں سر، اگر مجھ سے کوئی بھول چک ہو جائے تو معاف کر دیا کریں۔ سب دوستوں سے یہی گزارش ہے، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، تندرستی اور صحت دے۔